الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ کریم آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 اس کا ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر صراط الجنان پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ربنا وابعث، اے ہمارے رب اور بھیج۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سید انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل اپنے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں سب سے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پاک کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ حوالہ شرح السنہ۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخری زمانہ میں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حوالہ تفسیر خازن۔ الحمدللہ علی احسانہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائیں۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معنی کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو اللہ پاک نے لفظ با لفظ قبول فرمائی۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں مکہ پاک میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا، اسرار الہی پر مطلع کیا۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی شان معلوم ہوئی کہ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کہ کسی بڑے عالم کے پاس لے جائے 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمت کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے۔ حوالہ تفسیر خازن۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔
تذکرہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات و خواہشات کی آلائشوں اور ارواح کی قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دے، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالی اس میں جلوہ گر ہو سکے۔ تمام غوث، کتب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیہ، فقہاء و علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔